أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. صدق اللہ العظیم. کیا وہ لوگ اللہ کے دین کے علاوہ کی تلاش میں ہیں؟ حالانکہ ہر وہ چیز جو آسمان میں ہے، زمین میں ہے، اسی کے سامنے اطاعت کے لیے سر جھکائے ہوئے ہیں، خوشی سے یا ناخوشی سے، اور ساری مخلوق کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یہ آیت کریمہ سورہ آل عمران کی ہے، آیت نمبر 83، پارہ نمبر 3، رکوع نمبر 17. بڑی قیمتی، بڑی خوبصورت آیت ہے. اس آیت کریمہ کے ذریعے سے اللہ نے ساری انسانیت کو یہ نصیحت اور ہدایت دی ہے کہ اگر کامیابی ہے تو صرف اور صرف دین اسلام میں ہے، اس کے علاوہ کسی بھی مذہب میں کامیابی نہیں ہے. کیوں؟ اسلام اور یہ دین اللہ کا بنایا ہوا ہے، اور جو چیز کو اللہ بنائے اس کے اندر 100% سے زیادہ کامیابی تھی، ہے اور رہے گی. بڑی پیاری بات فرمائی اللہ نے کہ دنیا میں اللہ نے جتنی بھی چیزیں پیدا فرمائی ہے، ہر چیز اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے، جھکائے ہوئے، اسلم، ہر چیز اسلام لے آئی ہے. مثلا آپ دیکھیں یہ چاند کو، یہ سورج کو، ان ستاروں کو، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں یہ ستارے ہیں آسمان پر، کوئی کسی سے نہیں ٹکراتا. سب کو اللہ نے جو حکم دیا ہے اسی اپنے اپنے مدار میں گردشیں کر رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں. ہر روز سورج نکلنے کا ٹائم جو اللہ نے متعین فرمایا ہے، مثلا آج 6:19 پر سورج نکلنے کا ٹائم ہے. سورج کی کیا مجال ہے کہ 1 منٹ آگے یا پیچھے ہو جائے؟ ٹائم پر نکلنا ہی نکلنا ہے. سورج کے غروب ہونے کا آج وقت ہے 6:31 پر. ٹھیک 6:31 پر سورج کو غروب ہو جانا ہے اور چاند کے آنے کا ٹائم ہو جاتا ہے. تو یہ اتنا بڑا سورج، اتنا بڑا چاند، سب اللہ کی باتوں کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں، اسلام لائے ہوئے ہیں. اسلام ماننا، ہر چیز اللہ کی بات مانتی ہے. چڑیا جو چوں چوں کرتی ہے، چڑیوں کی چہچہاٹ، اور ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، لیکن ہم اور آپ سمجھ نہیں سکتے. قرآن نے فرمایا کل شیء یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم، کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کرتی ہے لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے. ٹھیک فجر کی اذان سے پہلے جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے یا سحری کا وقت شروع ہوتا ہے، مرغ جس کو ہم بے عقل کہتے ہیں ہمیں جگاتا ہے، بانگ دیتا ہے کہ اے انسان یہ اللہ کو منانے کا وقت ہے، تو سو رہا ہے. تو ہر چیز اللہ کی عبادت میں ہے، اللہ کے سامنے اسلام لا چکی ہے، ہر چیز کامیابی اسی کے اندر ہے. تو ضرورت اللہ نے سوال کیا افغیر دین اللہ یبغون، اللہ کے طریقے کے ہٹ کر یہ لوگ کسی اور طریقے میں کامیابی دیکھنا چاہتے ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک تمام دینوں میں، تمام مذہبوں میں، تمام طریقوں میں سب سے بہتر طریقہ اسلام کا ہے. تو آئیے ہم اور آپ سیکھیں ان چیزوں سے کہ ہر چیز کے اندر اللہ نے اسلام کا جذبہ رکھ دیا ہے. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو پریکٹیکل، عملی طور پر بھی مسلم بننا ہے. یہی مطالبہ ہے قرآن کا. بس ہر چیز کے اندر اللہ نے مطالبہ رکھا ہے. مرغی کے انڈے سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، کون ہے جو اس کو سکھلاتا ہے؟ یہ مچھلیاں پیدا ہوتی، کون ہے جو اس کو تیرنا سکھلاتا ہے؟ اور سمندر کی گہرائیوں تک میں وہ برباد نہیں ہوتے. کون ہے جو بکریوں کے بچوں کو
اور ہر طرح کے اس کو کون ہے جو سکھلا رہے ہیں؟ سب فطری طریقے پر اللہ کے سامنے جھکتے ہوئے، اس کی بات مانتے ہوئے، اللہ پر اسلام لاتے ہوئے کرتے ہیں، اس لیے سب لوگ کامیاب ہیں۔ آپ اور ہم اپنے مقصد سے ہٹ گئے، اس لیے ہم اور آپ ناکام ہیں۔ اس لیے ہم اور آپ عبرت حاصل کریں۔ اسلام کہتے ہیں سیدھے طریقے پہ چلنے کو۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ اسلامی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ یا تو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، یا نصرانی بنا دیتے ہیں، یا مجوسی بنا دیتے ہیں، یا کچھ اور بنا دیتے ہیں، مگر فطرت تو اسلام پر پیدا ہوا۔ لیکن ہم اور آپ ضرورت اس بات کی ہے کہ عملاً بھی مسلمان بن جائے، یہی بات ہے۔ اللہ نے ہر چیز کے اندر فطری طور پر رکھا ہے اسلامی خاصیت، اسلامی خوبی، ہم عمل سے بھی اس کو ثابت کر دیں، یہ قرآن کا مطالبہ ہے اور اسی کے اندر کامیابی ہے۔ یاد رکھیے جس چیز کو ہم نے بنایا ہے اس سے بھی عبرت حاصل کریں کہ اس چیز نے اپنے مقصد اصلی کو بھلایا نہیں۔ مثلاً آپ دیکھیں گھڑی ہے، گھڑی کے اندر 3 کانٹے ہوتے ہیں، سیکنڈ کا، منٹ کا، گھنٹے کا، چھوٹے چھوٹے، کوئی کانٹا کسی سے ٹکراتا نہیں ہے، سب اپنے اپنے مدار پہ چل رہا ہے۔ یہ گھڑی کا اسلام ہے، یعنی گھڑی اپنے طریقے جو اس کی متعین شدہ ہے اس کے حساب سے بات مانتے ہوئے چلتی ہے۔ موبائل کا کام کیا ہے؟ انکمنگ آؤٹ گوئنگ، لیکن بعد میں آہستہ آہستہ اس میں اتنا فنکشنز آ گیا ہے، اس کے باوجود جو اس کا اصل مقصد ہے، فون کوئی آئے تو اپن اٹھانا یا ہم فون کرے تو فون کرنا، انکمنگ یا آؤٹ گوئنگ۔ آپ فون پر کتنے ہی اہم پروگرام میں مصروف ہوں، کسی کا بیان سن رہے ہوں، قرآن پاک پڑھ رہے ہوں، میسیج لکھ رہے ہوں، کیلکولیٹر پہ لاکھوں کروڑوں کا حساب کر رہے ہوں، لیکن کسی نے آپ کو فون کیا، سب سے اوپر بتائے گا کہ فلاں آدمی یہ فون کر رہا ہے، گھنٹی بجے گی۔ یہ موبائل کا اسلام ہے، اپنے اصلی مقصد کو بھولا نہیں۔ لیکن ایک ہم اور آپ ہیں جس اصلی مقصد کے لیے، جس دین کے لیے، جس اسلام کے لیے، جس اللہ کے سامنے سر جھکانے کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس کو ہم بھول چکے ہیں۔ یاد رکھیے ایسے طریقے میں کامیابی نہیں ہے، لہذا ہم اور آپ اس بات کی کوشش کریں۔ اللہ نے فرمایا کامیابی چاہتے ہو، خوشی چاہتے ہو تو آ جاؤ اس دین کی طرف جس کو اللہ نے پیدا کیا، اور جس دین کی طرف دنیا اور آسمان کی ہر چیز تابعداری کر رہی ہے، جھکی ہوئی ہے، اسلام لا چکی ہے۔ بس ضرورت اس بات کی کہ انسان بھی عملی طور پر بھی اسلام لے آئے۔ یاد رکھیے ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ غیر مسلم بھی سخت سے سخت مشکلات میں کس کو پکارتا ہے؟ سب اوپر والے کو ہی پکارتے ہیں۔ دریا کے سفر میں، فضا سفر میں، آسمانی سفر میں سب اللہ کو ہی پکارتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے فطرت کے اندر اسلام کو رکھا ہے، اللہ کے ماننے کے جذبے کو رکھا ہے، لیکن ہمارا عمل چونکہ اس کے خلاف ہے، اس لیے قرآن کی آیت کا مطالبہ یہ ہے عملی طور پر بھی مسلمان بن جاؤ، عملی طور پر اس دین کو حاصل کر لو۔ افغیر دین اللہ یبغون، اللہ کے دین کے علاوہ کہ ہم طلبگار ہوں گے، کامیابی ہم کبھی حاصل نہیں کر سکتے۔ لہذا اس آیت کا اہم مقصد یہ ہے، پیغام یہ ہے کہ اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑیے، اسی میں کامیابی ہے۔ آپس میں کسی سے ٹکرائیے مت، اور آسمان کے اندر ہزاروں لاکھوں ستارے ہیں، کوئی کسی سے نہیں ٹکراتا ہے، سب کا نظام چل رہا ہے۔ ہم بھی ہمارے گھر میں، محلے میں، ملک میں ایک دوسرے سے نہ ٹکرائیں، اسی کے اندر کامیابی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب لوگوں کو ان آیتوں سے ہمیں بھی عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے بچوں کو، ہماری خواتین کو، ہمارے ماؤں بہنوں کو، ساری انسانیت کو اس آیت سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔